مگر افسوس کہ رمضان آیا اور ہم سے رخصت بھی ہوا چاہتا ہے۔ اب بہت کم گھڑیاں رمضان المبارک کی بچ گئی ہیں، تو جو بچی ہیں اس میں ہم جتنا کر سکتے ہیں کوشش کریں گے، مگر اب جاتے جاتے یہ جو مہمان ہے اس کو کم از کم ہم خوش کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اس کا جانے کا غم منانا یہ تو سنت بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر الوداع میں ہو سکے تو روئیں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں، اس لیے کہ وہاں پر تو بندہ اگر کسی کی نقل کرتا ہے تو بھی اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں کہ دو دوست تھے، نقل کی بات آئی تو دو دوست تھے، تو اس میں سے ایک بہت جو ہے مذاق اکثریت کرتا رہتا تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو اس نے دوسرے دوست سے کہا کہ میری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بالوں کے اندر آٹا یعنی سفید کر دینا آٹے سے۔ تو اس نے کہا کہ تو عجیب ہے کہ مرتے مرتے بھی جو ہے مذاق کرتے جا رہا ہے، مرنے والا تھوڑی مذاق کرتا ہے، آٹے ڈالنے کی وصیت کرا ہے۔ کہا یہ میری وصیت ہے، اور بس یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اس کی جان نکل گئی۔ اب جو ہے کیونکہ وصیت تھی تو اس کے دوسرے دوست نے اس پر عمل تو کیا، آٹا ڈال دیا، مگر ایک دل کے اندر تھا کہ اس نے آٹے کا کیوں کہا۔ تھوڑے دن کے بعد وہ خواب میں آیا تو پوچھا کہ تو سچ بتا کہ تو نے آٹے کے بارے میں کیوں کہا کہ میرے بال آٹے سے سفید کر دینا۔ تو کہا میں نے سنا تھا کہ جب قبر کے اندر بوڑھا جاتا ہے سفید بال کی وجہ سے اللہ اس سے حیا کرتا ہے اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو میں بوڑھا تو نہیں تھا، گنہگار تھا، تو میں نے نقل کی اور الحمدللہ نقل کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نقل کرے تو انشاءاللہ اصل تک بھی پہنچ جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو بگڑی بھی بنے گی۔ آئیے سب مل کر الوداع پڑھتے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ برکت ہجروں برکت نوارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ غفران، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور یقیناً جب رمضان آنے والا تھا ہمیں بڑی خوشی تھی، اور عبادتوں کو جو ہے ہم جائیں گے یہ سوچا تھا، مگر جو ہے اب دل پر غلبہ ہے بس کہ ہم کچھ کر نہیں سکے، اور یہ رب کا مہمان بہت جلد ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو شاعر اسی کو جو ہے اپنے انداز میں کہتا ہے، تیرے
دل پہ غم کا غلبہ اب دل پہ غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان۔ اور جب رمضان آیا تو پھر مسجدوں میں بھی بہاریں آئی تھیں، اور جو ہیں عام دنوں کے اندر مسجد کے اندر نماز ہی نہیں ہوتے، مگر جھوک در جھوک تولا در تولا جو ہے نمازی کے نظر آتے ہیں، اور مسجدوں کی جو بہاریں ہوتی ہیں وہ رمضان کے علاوہ کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اسی کو شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، اور شاعر فرماتے ہیں مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھونک در جھونک آئے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، 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 الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور جب رمضان آیا تھا تو یقیناً بڑی رونقیں تھیں کہ افطاری کی جو ہے افطاری سجتی تھی، بزم افطاری، ساتھ میں سحری کی رونقیں ہوتی تھی۔ عام دنوں کے اندر تو ہم نہ صبح میں بھی اٹھ پاتے ہیں جلدی، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم 10-11 بجے اٹھتے ہیں، مگر یہ رمضان کی برکت تھی کہ ہم جو ہے صبح سویرے جلدی اٹھتے تھے، اور پھر جو ہے سحری کی اللہ اکبر محفلیں سجتی تھی، اور پھر نماز کا وہ جذبہ تھا۔ مگر ہائے افسوس کہ یہ جذبہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان بہت دن تک نہیں رہے گا۔ یہ جذبہ، یہ جو ہے اللہ اکبر، یہ جتنی برکتیں تھیں اور جتنی رونقیں تھیں وہ ان قریب ہم سے رخصت ہوئی چاہتی ہیں۔ تو اسی کو شاعر اشعار کے اللہ اکبر اشعار کے اندر یوں کہتا ہے، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب شگری رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع
کچھ کر تو نہیں سکے ہیں، مگر جو رمضان کی یقیناً دیوانے ہیں اور جنہوں نے رمضان کے اندر صرف عبادتیں کرنی تھی مگر وہ عبادتیں نہ کر سکے، وہ بندگی نہ کر سکے، وہ روزے کا حق ادا نہ کر سکے، وہ نمازیں نہ پڑھ سکے، وہ تراویحیں نہ پڑھ سکے، مگر یہ رمضان جو اللہ کا مہمان بن کر آیا تھا وہ اب جا رہا ہے، کم سے کم اس کو ہم جو ہیں رو کر، اور جو اس کے دیوانے ہیں اس کے دل پر بڑی باری گزرتی ہیں، اس لیے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر افطاری کے وقت اللہ 10-10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، سحری کے وقت دعائیں ہوتی ہیں تو دعائیں قبول کی جاتی ہیں، مگر اب وہ لمحے، وہ بابرکت لمحے ہم سے رخصت ہوئے چاہتے ہیں، تو دیوانے ہوتے ہیں وہ جو ہیں اب جاتے جاتے یوں اس کو رخصت کرتے ہیں، اور شاعر کہتا ہے تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مجھے غریب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مجھے غریب سب کے سب ہو رہے ہیں، آئے اب وقت رخصت ہے آیا، وقت رخصت گیا آیا، الوداع اب جو ہے یہ رمضان جا رہا ہے، اللہ کا مہمان جا رہا ہے، بخشش و نجات کا ذریعہ جا رہا ہے، اب اس کا غم جو ہے ہمیں بڑا تڑپائے گا، اور جو عاشق ہوتا ہے اس کا دل تو بھڑک اٹھتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سینہ جو ہے غم کی وجہ سے کٹ رہا ہوتا ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں، یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور چند دنوں کے اندر یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں ہم سے رخصت ہو جائیں گی، تو وہ شاعر جو ہے اللہ اکبر کہتا ہے کہ اس کا غم جو ہے عاشق کو تڑپاتا ہے، اسی کو شاعر یوں انداز میں کہتا ہے تیرا غم کو تڑپا رہا ہے، تیرا غم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم سے سینہ، پھٹ رہا ہے تیرے غم سے سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان،
ماہ رمضان۔ اور پھر جو ہے رمضان تو آیا تھا ہمیں نیک بنانے کے لیے، نیکیاں کروانے کے لیے، بخشش دینے کے لیے، مگر ہم کچھ بھی نیکیاں نہیں کر سکے اور ہمارے دن صرف گناہوں کے اندر ڈوبے۔ ہمارے دن صرف افطاری کا انتظام کرنے میں گزرا ہے، سحری کا انتظام کرنے میں گزرا ہے، دنیا کی مصروفیت کے اندر گزرا ہے۔ ہم نہ ایسی عبادت کر سکے، ہم نہ اپنی مغفرت کا پروانہ لے سکے۔ یقیناً یہ رمضان اب جاتے جاتے ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ اکبر۔ شاعر اسی کو کہتا ہے کہ نیکیاں کچھ نہ کر سکے، نیکیاں کچھ نہ کر سکے، غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع آئیے اس رمضان میں ہم کچھ کر تو نہیں سکے، مگر کم سے کم اس رمضان کو حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ حشر میں بھول نہ جانا اور روزے محشر ہماری بخشش کروا دینا، اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اگر وہ کسی کی بخشش کی ضمانت دے دے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ہم کچھ تو نہ کر سکے، مگر رمضان کو اگر حضور علیہ السلام کا واسطہ دیا جائے تو شاید یہ ہمیں کبھی نہیں بھولے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے اور ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو شاعر اس کو جو ہے اشعار کے اندر یوں کہتے ہیں، جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا۔ جب 11 ماہ گزر جائیں گے پھر سے رمضان کا چاند نظر آئے گا اور شور ہوگا، مگر ہائے افسوس کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ موت ہماری سروں پر لٹک رہی ہے، کبھی بھی ہمیں شکنجی کے اندر لے سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں زمینوں کے اندر ڈال دیا جائے گا، زمین کے نیچے، منو من کے نیچے ہم سب کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ برکت والا مہینہ اور یہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے آخری جمعہ ہو رمضان کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ رمضان ہمارا آخری ہو۔ رمضان تو آئے گا مگر ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم دنیا میں رہے گی یا نہ رہے گی۔ اسی لیے یہ جانے والے مہمان کو اسی وقت منا لو، یہ ہمارے لیے جو ہے منانے کا وقت ہے۔ آئندہ سال کے لیے ہم امید نہیں جو ہے باندھ سکتے، اس لیے روئیں، گر گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اسی رمضان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ شاعر اسی کو جو ہے کہتا ہے، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ
رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روزائے بحشر میں بخشوانا روزائے بحشر بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع یقیناً ہم کچھ عمل نہیں کر سکے ہیں، اچھے عمل ہماری زندگی سے ہوئے ہی نہیں ہیں، اور رمضان کو بھی ہم نے ایسے ہی گزار دیا۔ مگر آئیے اب یہ مہمان جا رہا ہے تو کچھ تو نہیں مگر چند اشک بہا لیتے ہیں، اس کی جدائی کے اندر روح لیتے ہیں، اس لیے کہ جتنا اچھا مہمان ہوتا ہے اس کے جانے کا غم بھی اتنا ہوتا ہے۔ روئے رونے جیسی شکل بنائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مہمان کو راضی فرما دے، چند اشک بہا لیں تو انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو شاعر بھی اس کو کچھ یوں انداز کے اندر کہتا ہے، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہو کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہو نظر بر اشک میں کر رہا ہو کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہو نظر چند اشک میں کر رہا ہو بس یہی ہے میرا احساسا بس یہی ہے میرا احساسا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع رمضان سال آئند شاگ حرم تم سال آئند شاگ حرم تم کرنا تان پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آئیے اب دعاؤں کا وقت ہوا چاہتا ہے تو پہلے اشعار کے لہجے میں کچھ دعائیں کلمات پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔
شاعر کہتے ہیں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کے تو شان کریمی کا صدقہ عطا کے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار گئے ان کو دو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب گونجا دلوں کے چمن کا میں صدقہ غسل ورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آئیے اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے اور یقیناً جمعہ کی یہ بابرکت گھڑیاں
دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جب عام دنوں میں بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے تو یہ تو ماہ رمضان المبارک کی آخری جمعہ ہے اور ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر ساری مرادیں لے لے اور رمضان کے صدقے مانگے، یقیناً یہ اللہ کا مہمان ہے اور یہ سفارش کر دے گا، سب نعمتیں، سب حاجتیں پوری ہوگی، سب نعمتیں ملے گی، مگر یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے۔ وہ تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو نا میں عطا کروں گا۔ لوگوں سے مانگا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، مگر یہ ہمارا اور آپ کا رب کریم ہے کہ جب نہیں مانگتا بندہ تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ تو عطا کرنے ہی بیٹھا ہے، ان کے خزانوں کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مولا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، وہاں تو ہر کچھ ملتا ہے، مگر یہ ہے کہ دل سے اگر فریاد کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ کوئی تو یہاں ایسا بندہ ہوگا جس کی آج فریاد سنی جائے گی۔ آئیے اس کو ہم دعاؤں کے طور پر مانگتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم انک تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انک تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ کریم آکار سازا بندہ نوازا پروردگارہ، اے مالک برتر مولائے بے نیاز، ہم سب کو پالنے والے خدا، اے آسمان کو بنا پلور کے بنانے والے رب عز و جل، اتنی بڑی زمین کو وسعت کے ساتھ پھیلانے والے کریم، ہاتھیوں کے پیٹ بھرنے والے، چونٹیوں کے پیٹ بھرنے والے، پوری کائنات کو وقت پر چلانے والے، سورج کو وقت پر نکال کر وقت پر ڈبانے والے، اے خالق ارض و سما، ہم جانتے ہیں کہ تیری بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے اور ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے عصیاں شار ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں، ہم بڑے مہا پاپی ہیں، مگر مولا تیرے در پر نہ آئیں گے تو کس کے در پر جائیں گے؟ اس لیے کہ ہمارا تو سارا مولا بنیاز امید کا مرکز تیرا در ہے۔ اگر تو ہمیں اللہ اکبر چھوڑ دے تو مولا ہم کہاں جائیں گے؟ ہم بھٹک جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، مگر مولا ہمیں تیری رحمت سے، مولا بے نیاز طلبگار، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ شاعر جو ہیں اس کو کچھ یوں کہتا ہے، میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبدار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبدار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبدار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں بابا تیری تیرے کرم سے، بابا
فقط تیرا پرستار ہوں مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، مگر ہمارے لیے تو مولا صرف اور صرف تیری رحمت ہی کافی ہے۔ اے میرے کریم، اے میرے خالق ارض و سما، ہم سب کو تیری رحمت سے حصہ عطا فرما۔ تیری رحمت کے صدقے مولا ہماری گناہوں کو معاف عطا فرما۔ مولا ہم جانتے ہیں بڑے پاپی ہیں، ہمارے گناہ سمندروں کی جھانکوں سے بھی زیادہ ہیں، زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں، مگر مولا تیری رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ مولا تیری رحمت کی کوئی وسعت ہی نہیں ہے۔ مولا تو بڑے بڑے مجرموں کو ایک آنسوؤں کے صدقے میں معاف کرتا ہے۔ مولا بے نیاز، ہم کچھ تو نہیں کر سکتے، دنیا کی محبت میں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ ہر وقت تجھے ناراض کرتے ہیں، ہر وقت گناہوں کی نظر اپنا وقت کرتے ہیں، مگر مولا اگر تو ہمیں ہدایت دے دے تو پھر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے۔ مولا آج کی مبارک گھڑیوں کے صدقے ہم تجھے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکال دے، ہمارے دلوں سے مولا رنگینیوں کی محبت نکال دے۔ اے میرے قریب، ہمارے دلوں کو تیری محبت کا گنجینہ بنا لے، تیرے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا دے، ہر وقت نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا بے نیاز، تجھے رمضان کا واسطہ، رمضان کی آخری جمعہ کا واسطہ، آج کی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ مولا خطاؤں کی وجہ سے ہم جانتے ہیں ہم پر بڑی مشکلیں آتی ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، مگر مولا اگر تیرا ایک اشارہ ہو جائے، مولا اگر تیرا ایک اشارہ ہو جائے، ہماری ساری مشکلیں دور ہو جائے، اور ایک لہر ایسی آ جائے کہ مولا ہماری تمام تکالیفوں کو دور ہو کر مولا وہ لہر کے صدقے میں ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں فرما دے۔ شاعر جو ہے اس کو یوں کہتا ہے، تیرا اشارہ ہو راسا مشکل، تیرا اشارہ ہو راسا مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں عطا کار۔ مولا بے نیاز، یقیناً تیرا ایک اشارہ ہو جائے گا اور لہر آئے گی، مولا ہماری مصیبتیں دور ہوگی، ہماری تکالیفیں دور ہوگی۔ اے میرے کریم، آج تجھے رمضان المبارک کا واسطہ بنا کر، واسطہ پیش کر کے تجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ مولا تیری رحمت سے ہم سب کو حصہ عطا فرما دے۔ مولا اگر تو ہمیں اپنی رحمت سے حصہ نہ دے گا، مولا ہم کس کے در پر جائیں گے؟ مولا ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، اور مولا ہمارے گناہ اتنے ہیں اور ایسے ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا، مولا ہم طاقت نہیں رکھتے، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ مولا بے نیاز، اے میرے قریب، موت ہمارے سروں پر ہے، مگر پھر بھی مولا ہم نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ مولا ہم کتنوں کے جنازے میں جاتے ہیں، ہم نے مولا خود سنا ہے کہ آئیے آئیے، اس کو سکرات کا عالم ہے، یہ اب مرنے والا ہے، اس کو بہت تکالیف ہو رہی ہے۔ مولا کتنے کو ہم نے دیکھا یہ سکرات کی حالت میں تڑپتے ہوئے۔ مولا ہمارا بھی وہ وقت آنے والا ہے، ہمارا بھی وہ وقت آنے والا ہے جس کو سکرات کا عالم کہتے ہیں۔ بڑا خطرناک وہ عالم ہوتا ہے، بندوں کو تکلیفیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں جب روح نکالی جاتی ہے، مگر ہائے افسوس، مولا ہمیں تو کچھ نہیں پڑی، ہمیں تو سکرات کے عالم کی دعا بھی نہیں کرتے۔ اے میرے کریم، آج تجھے مولا پنجے تن پاک کا واسطہ دے کر کہتے
ہیں مولا سکرات کے حالت میں ہم پر آسانیاں عطا فرما، سکرات کے حالت میں ہم پر آسانیاں عطا فرما۔ اے میرے کریم، ہم نے کتنوں کو دیکھا کہ اب جو ہے اعلان ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ بند کر دو، اس کی روح نکل گئی تو یہ تو آنکھ بند کرنا بھی بھول گیا۔ مولا وہ عالم کیسا ہوگا جو ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، وہ آنکھ کو بند کرنا بھی بھول جاتا ہے، مگر ہم نے وہاں بھی کوئی درس نہ لیا، ہم نے آنکھیں بند کر دی۔ اور پھر جو ہے مولا اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اب اس کے سارے القابات ہٹاؤ، اس لیے کہ یہ اب دنیا سے کچھ کر گیا ہے، یہ اب دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب جو ہے مولا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس مرحوم کو غسل دیا جائے گا، غسل کا انتظام کیا جائے گا۔ مولا ہم سب پر بھی وہ وقت آئے گا، ہمارے غسل کا انتظام ہوگا۔ مولا جب تک یہ وقت آئے کہ ہم اپنا ہی غسل کرنے کے قابل نہ رہے، اس سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبتوں قدورتوں کو دور عطا فرما، تیری محبت میں رفتہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم، وہ وقت آئے گا اور آیا بھی ہے، کتنوں کا دیکھا ہم نے کہ جس کو غسل دیا جاتا ہے اتنا بے بس مردہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، اس کو کروٹ بدلنے کے لیے بلکہ اتنا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے بھی اتار نہیں سکتا، اور غسال کو بلایا جائے گا، اور غسال جو ہے کینچی لے کر کتنے قیمتی سے قیمتی آج کپڑے کے لیے مال کے لیے تجھے ناراض کر رہے ہیں، مگر اسی کپڑے کو مولا اتارنے کی زحمت بھی نہ کی جائے گی، بلکہ اس کو کینچی سے کاٹ دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا ہم سب پر وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے کپڑے بھی ہمارے جسم پر کاٹے جائیں گے، اور مولا پھر غسل دیا جائے گا، اور وہ سادہ سا کپڑا جو بالکل ہلکا ہے جسے کفن کہتے ہیں، کفن، اس کے اندر ہمیں بھی لٹا دیا جائے گا، ہمیں بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ ہم نے کئیوں کو دیکھا مگر ہم نے وہاں بھی کوئی درس حاصل نہیں کیا۔ مولا جب تک ہمیں وہ سادے سے کفن کے اندر لپیٹ دیا جائے، اس سے پہلے مولا ہمارے گناہوں کے دفتر کو مولا نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا بے نیاز، پھر اعلان ہوتا ہے کہ آئیے اب مرحوم کو لے جانے کے وقت آ چکا ہے، جس کو آخری مرتبہ اس کا چہرہ دیکھنا ہو دیکھ لیں۔ ہائے افسوس، ہم نے تو اپنا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر لمحے، ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر دن ہم نے تو صرف تیری نافرمانی میں گزارے، تجھے ناراض کیا۔ ہمارا تو اسی وجہ سے مولا منہ بھی کالا ہو گیا ہے، کیا دکھائیں لوگوں کو منہ، ہمارا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، مگر پھر بھی اعلان ہوتا ہے، اور ہم نے بھی مولا کتنوں کے منہ دیکھے ہیں، بلکہ ہم تو بات بھی کرتے ہیں کہ دیکھا اس کا منہ کتنا کالا ہو چکا تھا، مگر کیا مولا ہم نے وہاں سے عبرت حاصل کی؟ نہیں مولا، ہم وہاں سے بھی عبرت کوئی حاصل نہ کر سکے، اور یہ یقین ہے، بلکہ یہ بہت مولا سچی بات ہے کہ وہ وقت سب پر آنے والا ہے، کہ وہ وقت سب پر آنے والا ہے کہ سب کا آخری دیدار کرایا جائے گا، اور پھر جو ہے اس کو جنازے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ہائے غافل، وہ کیسی جگہ ہے جہاں پر 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں۔ مولا وہ وقت آئے گا کہ جنازے کے اندر اٹھا کر اب کندھی دی جائے گی۔ ہم نے بھی اپنے مولا کندھوں پر کتنے کو کندھی دی ہے، مگر کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ مولا یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا، مگر ہم نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، بلکہ ہم تو بات کرتے ہیں، دیکھا یہ کتنا گنہگار تھا، اس کا جنازہ کتنا بھاری تھا، مگر ہم نے کیا اپنے لیے کوئی بات کی؟ ہم نے اپنے پلٹنے کے لیے کوئی سامان مہیا کیا؟ نہیں مولا، ہم تو صرف لوگوں کی بات کرتے ہیں، مگر ہم نے اپنا نہیں سوچا کہ ہمارا جنازہ خزل کی طرح ہلکا ہو گیا ہوگا، پھول کی طرح ہلکا ہوگا، یا پھر ہمارا جنازہ بھی مولا بھاری ہو جائے گا۔ اے میرے کریم، اے خالق ارض و سما، جب تک ہمیں جنازے میں ڈال کر اٹھایا جائے اور ہمارا جنازہ بھاری ہو، اس سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کے بوجھ کو آسانیوں کے اندر وہ گناہوں کے بوجھ کو مٹا دے، اور مولا تیری رحمت کا صدقہ عطا فرما، ہمیں جنازے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر جنازے کی نماز ہوتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے مولا 2 گز زمین کے ٹکڑے کے اندر مولا ہم سب کو دفن کر دیا جائے گا۔ ہم نے انہی ہاتھوں سے کئی لوگوں کو دفن کیا، مگر ہم نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ مولا ہم اتنے دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا کی محبت اور بہار کے اجالوں
اجالوں کے اندر مولا ہم اتنے کھو گئے ہیں، بہار کے اجالوں کے اندر اتنے مولا کھو گئے ہیں، بہار کی رنگریلیوں کے اندر کھو گئے ہیں کہ ہمارا اندر کا پن جو ہے مولا ختم ہو چکا ہے۔ شاعر اس کو جو ہے اس انداز کے اندر کہتا ہے، میں بندۂ آسی ہوں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار رہو مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار رہو مولا۔ مولا ہم بہار بہت سجنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، باہر لوگوں سے اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر مولا ہمارے دلوں کے اندر تو حسد بری ہے، ہمارے دلوں کے اندر تو بغض بھرا ہے، ہمارا ظاہر اچھا دکھتا ہے، مگر اگر ہماری کوئی تنہائی دیکھ لے تو مولا ہم سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اے میرے قریب، اے خالق ارض و سما، مولا بے نیاز ہمارا ظاہر بھی سوار دے اور باطن بھی سوار دے، ہمارے دل سے مولا دنیا کی محبت نکال دے، مولا حسد کو نکال دے، مولا بغض کو نکال دے، ہمیں غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، مولا بے نیاز زنا خوری سے بچا، اے میرے کریم بری باتیں کرنے سے محفوظ فرما، مولا بے نیاز ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، مولا بے نیاز ہمارے دلوں کے اندر جو خود پسندی ہے، حب جاں ہے، مولا اس کو دور فرما دے، مولا ہمارے دلوں کو صاف فرما دے اور نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تیری رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں کے اندر ذوق عطا فرما دے، عبادتوں کے اندر ذوق عطا فرما دے، پیشانیوں کے اندر سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے، مولا بے نیاز اے میرے کریم خالق ارض و سما، مولا بے نیاز ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، ایمان پر استقامت عطا فرما دے، ایمان پر استقامت عطا فرما دے، مولا ہمارا دل مولا مر گیا ہے، ہمارا دل مر گیا ہے، ہمارا دل مر گیا ہے، مگر مولا تو اگر ایمان کو توانائی عطا فرمائے گا تو پھر سے ہمارا دل زندہ ہو سکتا ہے۔ شاعر اس کو یوں انداز میں کہتا ہے، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں سے نہیں صدیوں سے میں بھی ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ مولا ہم بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں، اے میرے کریم ایمان کو توانائی عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اے میرے مولا تجھے پنجتن پاک کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارا زندگی میں بھی ایمان سلامت رکھ اور مرتے وقت بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرما، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا جو قرض میں ڈوبے قرض ادا ہو جائے ایسا کرم فرما، مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رشتوں کے لیے تڑپ رہے نیک
رشتے عطا فرما، جو اولاد کے متلاشی ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ مولا بے نیاز یہاں کتنے ایسے ہوں گے جو بہت سی تکالیفوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی رزق کی پریشانی میں ہے، کوئی گھر کے معاملات کی پریشانی میں ہے۔ مولا بے نیاز کسی کے گھر کے اندر مولا جھگڑے چل رہے ہیں، کسی کے گھر کے اندر مولا بے نیاز سکون نہیں ہے، کسی کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے۔ اللہ اے میرے خالق ارض و سما، مہنگائی بڑھ گئی ہے، یقیناً ہر جگہ سے ٹینشن تکالیف کے اندر ڈوبے ہیں۔ مولا جانتے ہیں یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے، مگر مولا آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، اے میرے کریم اس گھڑیوں کے صدقہ دیتے ہیں۔ یہاں جتنے حاضر ہیں، جس کی جو مصیبتیں ہیں، جو تکالیفیں ہیں، مولا تمام کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے، تمام کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ مولا تکالیفوں کو دور فرما دے، رزق کی پریشانی ہے تو اس کو دور فرما دے، مولا اس کی غیب سے مدد فرما دے۔ مولا بے نیاز اولاد جو بڑا چین ہوتی ہیں، دل کی راحت ہے، مولا بے نیاز جو بے اولاد ہیں ان کو پنجے تنے پاک کے صدقے نیک سالی اولاد عطا فرما دے۔ مولا کتنے ماں باپ آج رو رہے ہیں کہ ان کی اولادیں مولا بیکار ہو چکی ہیں، ان کی اولادیں نشے کے راستے میں چلی گئی ہیں، جواری بن گئی ہیں۔ اے میرے کریم تو جانتا ہے کہ جب اولاد بگڑتی ہے تو ماں باپ کو نیند تک نہیں آتی۔ مولا بے نیاز جن کی بگڑی ہے اولاد، مولا ان کو نیک راستہ عطا فرما دے، ان کو نیک بنا دے۔ اے میرے کریم بیماروں کو شفا دے دے۔ مولا بیماریوں کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، ہاسپٹل مولا بے نیاز اللہ اے میرے کریم کسی دشمن کو بھی ہاسپٹل نہ دکھا۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو بیمار زین العابدین کے صدقے مولا شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما دے۔ اے میرے کریم مولانا حافظ فیصل صاحب کی جو ہے بہن مولا بیمار ہیں، مولا ان کو شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما۔ اسی طرح مولا بے نیاز رحیم بھائی گائل اور مولا مرحوم بابو بھائی اور جو ہے روشن بن مولا ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، مولا ان کے تمام جو ہے بیماریوں کو دور فرما، اور جو مرحومین ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا ممتاز بہن مولا کئی دنوں سے بیمار ہیں اور مولا ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہے ہیں، مولا تجھے پنجے تنے پاک کا واسطہ، تجھے رمضان المبارک کا واسطہ، اس مائے باغ کے صدقے بابرکت گھڑیوں کے صدقے مولا انہیں بھی شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما، ان کو مولا بے نیاز صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرما۔ مولا بے نیاز یہاں جتنے حاضر ہیں مولا تمام کی جائز تمنا کو پوری فرما، تمام کو تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، تمام کو تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ مولا عارف بھائی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مولا بے نیاز بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، جو ان کو ستا رہے ہیں، جو ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کو خاک و خون کے اندر ملا، اسلام کا بول بالا عطا فرما، مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، مولا اسلام کو بول بالا عطا فرما، اسلام پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ اے میرے کریم جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے تجھے پنجے تنے پاک کا واسطہ مولا بے نیاز ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، مسلمانوں کی بیویوں، مسلمانوں کی بہنوں کی ماؤں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے کریم تجھے پنجے تنے پاک کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ مولا مسلمانوں کو عروجیت دے، مسلمانوں کے بچوں نے اگزام دیا مولا ان کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، ابھی جو دینے والے ہیں ان کو بھی اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے مستقبل یعنی بچوں کے مولا ذہنوں کو کشادگی عطا فرما۔ اے میرے کریم اے خالق ارض و سما یہاں جتنے حاضر ہیں مولا جس کی جو جائز تمنا ہے رمضان کے صدقے مولا پوری فرما، اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا، اس رمضان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، جہنم سے آزادی لکھ دے، جہنم سے آزادی لکھ دے، تیرے حبیب کے ساتھ جنت میں داخلہ لکھ دے۔ اے میرے کریم قبر کے عذاب سے آزادی لکھ دے، مولا ماہ رمضان کو ہم سے راضی فرما دے، اللہ کے مہمان کو راضی فرما دے۔ جانتے ہیں ہم کچھ عبادت نہیں کر سکے، ہم کچھ بندگی نہیں کر سکے، نہ ہم نے ایسے روزے رکھے، نہ ہم نے ایسی تراویاں پڑھی، نہ ہم نے ایسے قیام کیے، نہ ہم نے صحیح سے نمازیں پڑھی، نہ ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی، نہ ہم نے درود پاک پڑھے، مگر مولا یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس میں
میں تو سب پر رحم فرماتا ہے، اس میں تو جہنم سے آزادی لکھتا ہے۔ مولا تجھے اس ماہ رحمت کے صدقے میں مولا تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام غفلتوں کو معاف عطا فرما دے، اور مولا ہمیں اب جو وقت بچا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا بے نیاز بالخصوص یہ مسجد جن کے نام سے ہے زبیدہ خاتون، ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما، اور مولا جنہوں نے بنائی ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور جو اس میں کام کرتے ہیں مولا رات دن لگے رہتے ہیں، نوجوان بھی لگے رہتے ہیں، اور بھی مولا بہت سے لوگ لگے رہتے ہیں اور خدمتیں کرتے ہیں۔ اے میرے کریم، اے میرے خالق ارض و سما، تمام کی خدمت کو تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما، تمام کو مولا بے نیاز تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ مولا جو اعتکاف میں معتکف بیٹھے ہیں مولا نوجوان لوگ بیٹھے ہیں، اے میرے کریم اعتکاف کے صدقے ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ان کا مولا بے نیاز اعتکاف تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما، ان کی عبادتوں کو تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مسجد کے اندر مولا اگر ادب کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تیرے فضل و کرم سے معاف عطا فرما۔ اے میرے کریم رمضان کے بعد بھی مولا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا بے نیاز فضل فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ مولا بار بار حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما دے، بار بار حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما دے۔ مولا آئندہ سال ہم سب کو مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مسجد نبوی کی بہاریں عطا فرما دے، مولا بے نیاز خانہ کعبہ کی بہاریں عطا فرما دے۔ اے میرے کریم خالق ارض و سما، مولا تجھے پنجے تنے پاک کا واسطہ، مجھے تجھے سیدہ پاک کا واسطہ، جب ہمیں موت آئے رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہو اور مولا بے نیاز اے میرے کریم ہم سنہری جالیوں کے سامنے ہو اور ہماری زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے پڑھتے موت عطا فرما، جنت البقیع کے اندر ہم سب کا مدفن بنا، قبر میں تیرے حبیب کی زیارت نصیب فرما، حشر میں تیرے حبیب کی شفاعت عطا فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے کا رہ گیا مولا تیرے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ہم کیوں کہیں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ایسی مدینے کی بھیک عطا ہو کہ ہم سب کے گھر بل کا بلا ہو، تجھے فضل کرتے لگتی نہیں بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک الخیر آور یا شبیر یا شبر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى